نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ استخارہ کے متعلق آج ہم چند باتیں سیکھیں گے۔ استخارہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ نے اس کی تعلیم صحابہ کرام کو فرمائی۔ استخارہ کا لفظی معنی ہے خیر طلب کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے معاملات میں خیر طلب کرنا، اسے استخارہ کہتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو استخارہ ایسے سکھایا کرتے تھے، ایسے یاد کروایا کرتے تھے جیسے قرآن حکیم کی کوئی سورت یاد کرواتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، جب کوئی کسی خیر کے کام کا قصد کرے، یعنی حرام کام نہ ہو، ناجائز نہ ہو، اس کام کا قصد کرے تو اسے چاہیے کہ اس سے پہلے استخارہ کرے۔ استخارہ کن چیزوں میں کرنا ہے؟ کوئی کاروبار شروع کرنا ہو، کوئی بچے یا بچی کا رشتہ کرنا ہو، دکان چلانی ہو، کوئی بھی کام شروع کرنا ہو، اس سے قبل استخارہ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ بعض لوگ استخارے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ استخارہ کرنے کے بعد ایک مخصوص قسم کی خواب آتی ہے، اس میں وہ چیز دکھائی جاتی ہے جو انسان کے لیے بہتر ہوتی ہے۔ تو یہ لازم نہیں ہے، بعض دفعہ خواب آ بھی جاتی ہے، اس میں کوئی اشارہ دے بھی دیا جاتا ہے، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے کہ ضروری ہو کہ خواب ہی آئے پھر ہی استخارہ کامیاب ہوتا ہے۔ استخارہ جب انسان کرتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگر اس کے سامنے 2 یا 3 یا 4 کام ہیں تو جو کام اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے خیر والا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اس کے معاملات آسان ہو جاتے ہیں، اس کے اچھے پہلو انسان کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور باقی جو کام اس کے لیے بہتر نہیں ہوتے، اس کے برے پہلو، اس کے مشکل پہلو اس کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی استخارے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ استخارہ کروانے کے لیے بعض لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں کہ جی میرا استخارہ کر دو، یا کچھ لوگوں نے استخارہ سینٹر کھولے ہوئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم سے استخارہ کروائیں۔ تو ایک میری بات یاد رکھیں، استخارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس کی دعا سکھائی ایسے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھاتے ہیں۔ تو یہ ہر انسان کو اپنا استخارہ خود کرنا چاہیے، کسی کے پاس جا کر اس کے سامنے معاملہ رکھنا، اس کے سامنے کام رکھنا، اس سے استخارہ کروانا، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں ملتا۔ صحابہ اکرام بلکہ پوری دنیا میں ساری انسانیت سے سب سے افضل اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی شخصیت بڑی معتبر ہے، آپ ہمارے لیے بڑے تقوی والے ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارا استخارہ کر دیجیے، نہیں فرمایا۔ پوری روایات ذخیرہ اٹھا لیں، احادیث کا کہیں نہیں ملے گا۔ تو ہم جا کر کسی نیک آدمی کے پاس کہتے ہیں یار آپ نیک آدمی ہیں اس لیے آپ میرا استخارہ کر دیں، تو ایسا کہنا، ایسا کروانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہر آدمی کو اپنا استخارہ خود کرنا چاہیے۔ استخارہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتا ہے، آپ نے صحابہ اکرام کو جو سکھایا کہ کسی بھی وقت جو ممنوع اوقات نہ ہو، جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے اس کے علاوہ وقت ہو، کسی بھی وقت 2 رکعت انسان اس نیت سے پڑھے کہ میں یہ نماز حاجت پڑھ رہا ہوں، صلاۃ الحاجہ ہے، اس کے بعد وہ دعائے استخارہ پڑھے جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه فاقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به.